بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے جتنے بھی نوجوان ایکٹیوسٹ ہیں، میں چکوال پریس کلب احمد پر ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ذوالفقار میر میرا نام ہے، سیکرٹری جنرل چکوال پریس کلب کی حیثیت سے میں یہاں ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں، اور چیئرمین پریس کلب خواجہ بابر سلیم کی ہدایت پر یہ آج اس سیشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا جو باقاعدہ آغاز ہے تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، اور جناب اسلم صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ادا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اچھا، ایک چیز میں آغاز میں ہی واضح کر دوں کہ آج یہاں نہ کوئی ٹرینر ہے نہ کوئی ٹریننگ ہے، ہم ایک دوستوں کی محفل میں یہاں بیٹھے ہیں، اپنے جو تجربات ہیں، جو مشاہدات ہیں، اس کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی بات کروں گا، اس میں کوئی اگر سوال ہوا آپ کی طرف سے وہ آپ نے سوال رکھنے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جو آپ کو مطمئن کر سکیں وہ جواب دیں۔ دو سیشن ہوں گے اس کے، ایک جو میری گفتگو ہوگی تو ظاہر ہے صحافت، اس کے اصول، اس میں کیسے آپ نے بچ کے صحافت کرنی ہے، میں اپنی گفتگو کو انہی سرحدوں میں قید رکھوں گا۔ اور آج کل اس کے جو روئے رواں ہیں جناب نعمان صاحب، ان کو یہاں مدعو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو یہ بہت ہی بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہونا یہ ایک بات ہے، لیکن پھر آپ نے اگر چینل بنانا ہے، ویڈیو بنانی ہے، اور اس میں آپ نے آگے بڑھنا ہے، تو سب سے جو اہم شعبہ ہے وہ تکنیکی شعبہ ہے۔ اگر اس میں آپ پوری طرح وہ ہنر حاصل نہیں کر سکے تو یہ کام مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا، کیونکہ ابتدا میں کسی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا کہ وہ بندے ہائر کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے، جس ہم کہتے ہیں ون مین آرمی، جب تک آپ ون مین آرمی نہیں بنیں گے، سوشل میڈیا پر کسی چینل کو چلانا تقریباً میں سمجھتا ہوں ناممکن۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہلے دیکھیں اور کوشش کریں کہ جتنا کام ہم خود سے کر سکتے ہیں تکنیکی طور پر بھی، اور غیر کیمرے کے سامنے تو کرنا ہی ہے، لیکن جو دیگر اور کام ہیں وہ بھی اگر آپ اس کو سیکھ لیں، اس کو کر گزرنے کا جو ایک جذبہ ہے، حوصلہ ہے، مواقع ہیں، اس کو اختیار کر لیں، آسانی ہو۔ آج کے اس مختصر سیشن میں ہم انہی موضوعات کے گردی اپنی گفتگو کو رکھیں گے، اور اس دوران یقینی طور پر چیئرمین صاحب بھی آ جائیں گے، وہ اپنے تجربات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ہم آپ کی بھی گفتگو سنیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں، کیونکہ نعمان صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، ہم اپنی اس سیشن کا آغاز ٹریننگ سے۔ تو میر صاحب نے بتایا کہ میرا نام نعمان ہے اور زہر نیوز میں ایز اے ڈائریکٹر میں کام کروں۔ بیسیکلی میرا جو شعبہ ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، تو اسٹوڈیو کو میں خود سارا ٹیک اوور کرتا ہوں، میں خود اس کو ہینڈل کرتا ہوں، اور میں ایڈیٹنگ موسٹلی خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں، اپنے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو احسان بھائی تو چیلنج کرتے رہتے ہوں گے، باقی بھی آپ نے کہیں نہ کہیں آپ کی نظر سے گزری ہوگی زہر نیوز کی ایڈیٹنگ، یا آپ نے اسپیشلی اور نے کڑی بات میر صاحب کا ضرور پروگرام دیکھا ہوگا، اس پہ جتنے بھی ویڈیوز چل رہے ہوتے ہیں یا اس کی جتنی بھی کلر گریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے ایڈیٹنگ کے حوالے سے، تو میں بیسیکلی پہلے فوکس رکھوں گا ایڈیٹنگ کے حوالے سے۔ آپ نے کوئی بھی ویڈیو بنا لیا، کسی طریقے سے بھی بنا لیا، کوئی بہت اچھا کسی جگہ سے آپ کو کچھ ایونٹ تھا یا کچھ بھی ایکس وائی زیڈ تھا،
اس میں آپ وہاں پر پہنچ بھی گئے ہیں, آپ نے ٹائم نکال کے وہاں پر پہنچ بھی گیا, لیکن اس جگہ پر اگر آپ کی اس میں ویڈیو اچھی نہیں بن سکی ہے تو وہاں پر شاید آپ کے جانے کو اس طریقے سے فائدہ نہ ہو سکے. اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, اگر آپ پہنچ گئے ہیں تو اس میں آپ کو ایک تو آڈیو کوالٹی کا کچھ خیال رکھنا پڑتا ہے, آواز کا. پھر جب پہنچ گئے ہیں تو وہاں پر ویڈیو کوالٹی اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ کم از کم جتنی دفعہ ویڈیو اس کو چلایا جائے وہ کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ آئے. تو ہمارے پاس زیادہ تر موبائل ہی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. میں زیادہ مہنگی گیجٹس کی طرف آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا. جو آپ کے نارمل یوز میں چل رہی ہیں چیزیں انہی پر ہم بات کریں گے. اس سے آگے اگر کسی نے بات کرنی ہے تو وہ میرے ساتھ پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ ہم اس سے آگے چلنا چاہتے ہیں تو ہم کیا چیز استعمال کریں, اور وہ میں بالکل آسان طریقے سے گائیڈ لائن دینے کے لیے تیار ہوں. تو ہمارے پاس نارملی موبائل چل رہے ہوتے ہیں. میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ آئی فون لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس, نہیں. آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے, کیمرے والا کوئی بھی موبائل ہے, تو اس کا استعمال ایسے طریقے سے کرنا چاہیے کہ جو بھی چیز آپ بنا رہے ہو وہ اچھے طریقے سے اس میں کیپچر ہو سکے. ٹھیک ہے, مطلب سب سے پہلے جو ہمارے پاس موبائل ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے فریم کا نہیں پتہ چلتا کہ ہمیں کون سی فریم لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم فریم کو آؤٹ کر دیتے ہیں. جو مین ہمارا فوکس ٹارگٹ پوائنٹ ہوتا ہے ہم اس کو کٹ کر دیتے ہیں یا اس فریم کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں. تو سب سے جو مین چیز ہے, ہم نے کسی بھی جگہ پہ کوئی ریکارڈنگ کر رہے ہیں, کوئی پکچر لے رہے ہیں یا کوئی ویڈیو کیپچر کر رہے ہیں, اس میں فریم کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. سیکنڈلی آ جاتا ہے ہمارا لائٹ. اب کسی ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں, ویسے تو ڈے لائٹ اگر چل رہی ہے تو اس میں سب سے زیادہ جو دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ڈے لائٹ میں سورج آپ کو سب سے زیادہ افیکٹ کرتا ہے. تو ہم سورج کے مخالف سمت میں کیمرہ نہیں یوز کریں. مطلب اگر سورج وہاں سے آ رہا ہے تو ہم ایسے کیمرے کی ڈائریکشن کر کے کوئی بھی ویڈیو بنائیں گے, پکچر بنائیں گے, وہ ڈارک آ جائے گی, اس میں ویژول کلیئر ہی نہیں آئیں گے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس سائڈ پہ سورج کی لائٹ آ رہی ہے, مطلب اگر سورج وہاں سے آ رہا ہے تو یہ سائڈ پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں سے اس کو کیپچر کریں. جس طرح اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, ہماری ویڈیو بنا رہے ہیں, اگر ہمارے منہ پیچھے سے ہمیں لائٹ پڑ رہی ہوگی, ہمارے پیچھے سے اگر شارپ لائٹ آ رہی ہوگی تو وہ کیمرہ کسی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں دکھا سکے گا. اس میں اگر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پھر بھی پوچھ سکتا ہے. ہمارے سامنے کیمرے یہ 2 لگے ہوئے ہیں, 3 لگے ہوئے ہیں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹ سامنے سے ہمارے فیس پہ ریفلیکٹ کر رہی ہے, اس وجہ سے کیمرہ ہم کو اچھے طریقے سے دکھا رہا ہے. اگر وہی لائٹ ہمارے پیچھے سے اس طرح باؤنس ہو کے آئے, اس کیمرے پہ پڑ رہی ہو, تو وہ کیمرہ ہمیں بالکل کالا دکھائے گا, اس کو بنانے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر فریم کی جیسے بات کیا ہے, میر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں بیٹھا ہوں, جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم یہاں سے اوپر کی فریم لے لے گا, ہمارے سر کے اوپر کی جگہ زیادہ اس میں دکھائی دے گی, تو اس کا بھی زیادہ مقصد نہیں ہوگا, آڈینس آپ کی نہیں دیکھے گی. کوشش کریں کہ فریم اور لائٹ پہ بھی میں بات کر رہا ہوں. فریم اور لائٹ ایسے, مطلب سب سے پہلے ہم نے فریم کو سیٹ کرنا ہے, پھر آپ نے لائٹ کے اوپر آنا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے اپنے کیمرے کا اینگل سیٹ کرنا ہے کہ آپ کا ویژول بالکل جو آپ جس چیز کی بنا رہے ہو وہ ڈارک نہ ہو, اس میں لائٹ ٹھیک آ رہی ہو. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جو سب سے ہمارے جتنے بھی آج کل جنہوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس میں نے 99% لوگ نہیں آتی ہے. سب سے مین چیز ہے, کسی بھی چیز کو بنا رہے ہیں, موبائل اٹھایا ہوا ہے, تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ویڈیو بنانے کا, یہ غلط طریقہ ہے. آپ آئے ہیں, موبائل اٹھایا, رک جائیں 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ, لیکن منیمم 5 سیکنڈ کا ایک کلپ ایک ہی جگہ پر ہونا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہوتا, اس کو میں غلط کہتا ہوں. اور کوئی بھی اچھا ویڈیو جو گرافر ہوگا وہ اس کو غلط بولے گا. آپ نے موبائل اٹھایا ہے, کسی بھی جگہ کا آپ ویڈیو کیپچر کر رہے ہو, یہ طریقے کو بھول جائیں بھائی 1 سیکنڈ میں یہ سارا, یہ غلط ہے. ویڈیو کا کیمرہ آن کیا موبائل کا, اس طرح لگایا تو کم از کم 5 سیکنڈ میرے بھائی نظر آئے اس میں, پھر اگلے بندے پہ چلیں. 5 سیکنڈ وہ نظر آیا, پھر اگلے بندے پہ چلیں, تاکہ دیکھنے والے کو واضح سمجھ آئے بھی یہ شیخ احسان صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یا ادھر میرے پیارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں.
اس چیز کو انتہائی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات آ جاتی ہے آپ کی آڈیو کی. آڈیو پہ کمپرومائز کریں گے تو جو کچھ بھی ہے وہ ضائع ہو جائے گا اور ہو جاتا ہے. میں اپنے اسٹوڈیو کی بات کرتا ہوں, کتنے اچھے اچھے پروگرام یہ سب بیٹھے ہوئے, اچھے اچھے پروگرامز اچھے اچھے آئے ہیں. آڈیو پہ کمپرومائز کیا, آڈیو غلط ہو گیا, وہ پروگرام زیرو ہو گئے. آڈیو پہ کبھی ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا. ہاں موبائل اچھا نہ لیں, چل جائے گا. اگر آپ کے موبائل کے کیمرے سے اچھی نکل گئی ہیں تو سمجھے 50% کام آپ کا اچھا ہو گیا. پھر آگے آپ کو 50% کام رہ جاتا ہے. پھر اگلا سٹیپ آ جاتا ہے اس کو ایڈیٹنگ کا. ٹھیک ہو گیا. ایڈیٹنگ میں آ رہی ہے ایک سوال چھوٹا سا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی ویڈیو بنانی ہے اس کی پہلے اسکرپٹڈ بھی ضرورت ہے, اسکرپٹ بندہ لکھ لے اپنے پاس کہ میں نے بولنا کیا ہے, وہ بھی کام ایزی ہو جاتا ہے. ورنہ اگر بندہ ایسی کیمرہ کھولے تو کچھ دیر تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے بولنا کیا ہے. پہلے سے اگر اس کی پیپر ورک میں تیاری کی ہو, باقاعدہ اس کو اسکرپٹ کیا ہو, چیٹ جی پی ٹی ہے, اس کو کوئی بھی ٹاپک دیں وہ آپ کو بہترین اسکرپٹ بنا کے دے. اچھا, اس پہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ پلانٹڈ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں, کسی بھی جگہ پر جا رہے ہیں, آپ کی میرے ساتھ کوئی ٹائمنگ سیٹ ہے, میرا انٹرویو کرنا ہے, تو اس میں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ورکنگ لازمی کرنی چاہیے. چیٹ جی پی ٹی ہے یا آپ کے اپنے مائنڈ میں کچھ, یا میرے بارے میں کم از کم آپ اتنا جان کے رکھیں کہ میں نعمان بھائی سے بات کرنے جا رہا ہوں تو ان کے حوالے سے مجھے اتنا کچھ پتا ہونا چاہیے. لیکن آپ سڈنلی کسی موقع کے اوپر پہنچ جاتے ہیں, ینگ سوشل میڈیا اچانک پہنچ چکے ہیں, تو مطلب آپ کا کام ہی یہ ہے. میں تو بیک اینڈ پہ بیٹھا ہوں. میر صاحب نے بتایا کہ میں ٹیکنیکل, میں شاید فیلڈ میں بہت کم جاتا ہوں, بہت ہی کم جاتا ہوں. تو آپ کسی جگہ پر لیٹس سپوز ابھی بہن چوک پر ویسے ہی آپ جا رہے ہیں تو کچھ ایک انسیڈنٹ یا کچھ ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے. اب آپ نے اس کو سڈنلی کیپچر کرنا ہے, آپ کے پاس ود ان 5 to 10 سیکنڈز ہیں, تو اس میں آپ ان چیزوں کو نہیں کر سکتے. لیکن اس میں کم از کم آپ کو جو 3-4 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں وہ آپ کام اس ٹائم کر سکتے ہو. چلے مائک بھی آپ کے پاس اس ٹائم نہیں ہے, اس کو بھی ریموو کر دیں, لیکن اس میں آپ فریم اپنی ایڈجسٹ کر سکتے ہو, اس کو کوئی ٹائم نہیں لگے گا. اپنی لائٹ کی ڈائریکشن سیٹ کر سکتے ہو, جو لائٹ آپ کو سورج کی پڑ رہی ہے یا کچھ ایکس وائی زیڈ آ رہی ہے اس کو آپ سڈنلی سیٹ کر سکتے ہو. تیسرا آ جاتا ہے کہ آپ نے جب اس کو کیپچر کرنا سٹارٹ کیا تو اس میں سٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ موبائل اٹھایا یہ بہن چوک ہے, یہ حیدر سلطان کا گھر ہے, یا یہ وہ تلگنگ روڈ ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ بہن چوک دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی بہن چوک کے مناظر ہیں, کم از کم 5 سے 7 سیکنڈ اس پہ رک کے پھر آپ نے آہستہ سے موو کر کے یہ تلگنگ روڈ جا رہا ہے, پھر اس کو آہستہ سے موو کر کے سامنے حیدر سلطان کا ڈیرا ہے, یہ اس جگہ پر وقوع ہوا ہے. اس میں آپ نے جو چیز بنائی ہے کم از کم دیکھنے والے کو سارا حلیہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ وقوع کہاں پر ہوئے, کیسے ہوئے اور کس طرح سے بریف کیا گیا. یہ سب سے اہم بات ہے. اس کا جو اپنا کیمرہ ہوتا ہے وہی یوز کریں گے, اس کے لیے کوئی خاص ایپ بھی آپ ریکمینڈ کریں گے؟ جی بالکل. اچھا, اب کیمرے پہ یہ بڑا اچھا ان کی بات ہے. اگر میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں جو موبائل کا اپنا کیمرہ ہے, کیونکہ ایک سیٹنگ بھی کوئی کرنی ہوتی ہے, میں وہ بھی بتاتا ہوں. کمپنی کی طرف سے ایک چیز آ چکی ہے, کمپنی نے موبائل بنا کے بھیجا ہے, سمجھے ویوو ہے, اوپو ہے یا کچھ بھی ہے, اس کی قیمت 50,000 ہے, 30,000 ہے, 20,000 ہے. تو ان کے پیچھے پوری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس موبائل کو بنانے کے لیے, وہ اسی طرح نہیں بنا کے بھیج دیتے ہیں. انہوں نے جو چیز اس کے اندر انسٹال کر دیا وہ 100% انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا اس بجٹ کے اندر. مثال کے طور پر 20,000 کا موبائل ہے تو 20,000 کے اندر جتنی وہ چیز دے سکتے تھے انہوں نے وہ دے دی ہے. تھرڈ پارٹی اپلیکیشن ویسی ہوگی جو مطلب خالی دکھاوے کے طور پر ہوگی, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا, وہ الٹا اس سے کم ڈاؤن ہی ریزلٹ دے گی آپ کو, اس سے زیادہ اچھا نہیں دے سکے گی. جینوین جو موبائل کا کیمرہ ہوتا ہے اسی کو آپ یوز کریں, لینڈسکیپ بھی کریں. اس کو پھر آپ 9x16 میں آپ ایزیلی اس کو لے کے جا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور فیس بک پہ جو آپ ویڈیو پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ آج کل آپ نے
فیس بک پہ کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں گی جن کی اوپر ایک ایڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے جی سینٹر میں ویڈیو ہوتی ہے اور اس کے ایک نیچے ایڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے جی اس کی اسپیکٹ ریشو ہوتی ہے 1:1 یا 1080x1080 جب آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی مشکل باتیں ہیں لیکن اگر آپ ان کو سمجھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل میں تو آپ پرسنلی مجھ سے رابطہ کر کے میں آپ کو بالکل آسانی سے یہ چیزیں سمجھا دوں گا. یوٹیوب پہ تو جو نارمل چل رہی ہوتی ہے وہ 16:9 چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے, اس میں کچھ چینجنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لیکن فیس بک پہ جیسے ہی آپ اس ویڈیو کو پوسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہو جاتی ہے, لیکن جیسے آپ نارملی کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جن پہ اچھے ویوز ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا اور ایک نیچے ہیڈنگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اس طرح کی ویڈیو کو اگر آپ نے بنانا ہے تو وہ بھی 16:9 جو ویڈیو ہے اسی کو اس کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک اسپیکٹ ریشو ایسی بنائی جاتی ہے جس کے اوپر آپ کو تھوڑی سی ہیڈر پہ ایکسٹرا اسپیس مل جاتی ہے, آپ اوپر کچھ لکھ سکتے ہیں. اور وہ ہیڈنگ بنانے کے لیے کون سی ایپ آپ کو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا نارمل آپ نے ویڈیو بنا لیا, اب آپ نے اس کو کیپ کٹ, زیادہ تر کیپ کٹ یوز کریں یا کوئی اور ان شارٹ میں خود کیپ کٹ میں اچھا اس کو بھی میں موبائل پہ ویڈیو ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں, میں سسٹم پر ویڈیو ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور میں اسی پر میرا ہاتھ بیٹھا ہوا ہے. میں اڈوبی کا سارے سافٹ ویئر یوز کرتا ہوں, اڈوبی فوٹو شاپ میں یوز کرتا ہوں, اڈوبی ان ڈیزائن یوز کرتا ہوں, اڈوبی السٹریٹر اور اڈوبی پریمیئر پرو اور اڈوبی آفٹر افیکٹس. میں اڈوبی کی پروڈکٹس یوز کرتا ہوں. لیکن اگر موبائل پہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال سے جو سب سے اچھا سافٹ ویئر میں نے استعمال کیا ہے وہ کیپ کٹ ہے اور میں اس کا خود پرو ورژن رکھا ہوا ہوتا ہے موبائل میں لازمی. کبھی ایسے ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ کے بغیر نہیں چلتا, تو میں نے آج تک اس کو ایسے زیادہ نہیں ہوتا ہے جب اپڈیٹ نہ کی ہو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تب ہوتا ہے جب اپڈیٹ نہ سپورٹ نہیں کرتا وہ انٹرنیٹ کے بغیر. تو اچھا سب سے بہترین جو ہے اس وقت چل رہا ہے کائن ماسٹر. اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ نے ایک سافٹ ویئر کو چلانا آپ کو آ گیا تو باقی سب سافٹ ویئر آپ ایزیلی چلا سکتے ہو. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی ایک گاڑی چلانا سیکھ لیا نا مہران, تو آپ کوئی بھی گاڑی چلانا سیکھ سکتے ہو, کوئی بھی گاڑی چلا سکتے ہو, بھلے وہ ہونڈا ہو یا بھلے کوئی اور ہو. سٹیئرنگ بھی وہی ہے, گیئر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائے گا یا ہیڈ لائٹس کا تھوڑا اوپر نیچے ہو جائیں گے یا سیٹ اوپر نیچے ہو جائے گی, چلانی ویسے ہی ہے, ایکسیلیٹر دینا اور کلچ سے پاؤں اٹھانا ہے, ساروں کا ایک ہی طریقہ ہے. اسی طرح کیپ کٹ آپ یوز کریں, ان ڈیزائن کریں یا کچھ اور سافٹ ویئر یوز کریں, سارے ملتے جلتے ہی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن میں کیپ کٹ یوز کیا تو میں کیپ کٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. کیپ کٹ کے اندر آپ کو ہر طرح کی مطلب ریشوز آپ کے سامنے نظر آ جاتی ہیں. اگر آپ فیس بک کے حوالے سے 1:1 ریشو میں اگر آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر آپ کو آپشن موجود ہوگا. 16:9 بنانا چاہتے ہیں اس کی بھی ریشو موجود ہے, یا 9:16 پہ جانا چاہتے ہیں جس کو ہم آج کل نارملی ریلز کہتے ہیں, وہ بھی آپ ایزیلی اس میں بنا سکتے ہیں. اس پہ اچھے ایفیکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو لیکن میں بیسیکلی سب کو مشورہ یہی دوں گا آپ ساروں کو کہ اگر آپ اس فیلڈ میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کمپیوٹر پہ جو ڈیزائننگ کا سافٹ ویئر ہے آپ اس کو ہلکا ہلکا استعمال کرنا شروع کر دیں, کبھی نہ کبھی وہ آپ کو فائدہ دے گا. پکچر ایڈیٹنگ سب وغیرہ اسی میں ہوتا ہے, ایک حساب میں. اچھا اس میں آپ کو ایک آن لائن اپلیکیشن ہے, اگر آپ مطلب وہ آن لائن پلیٹ فارم ہے جس طرح فگما آپ نوٹ بھی شیئر کر لیں اس چیز کو. فگما آپ گوگل پہ جا کے فگما سرچ کریں گے تو فگما کے اندر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے. اس کے اندر آپ کو آن لائن آپ اس کے اندر ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے اندر اردو فونٹس بھی آپ کو ملیں گے,
اس کے اندر ہر چیز ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کو ایزیلی ملے گی. آن لائن جیسے کہ آج کل یہ یا اس کو آپ بتا دیں وہ سارا بنا کے بھیجے گا، لیکن آف لائن کوئی ایسا سافٹ ویئر ہو جس کے اندر مطلب ساری چیزیں کر سکیں. آف لائن اگر آپ اردو کی ایڈیٹنگ پکچرز وغیرہ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے اچھا میں نے جو سافٹ ویئر یوز کیا ہے وہ اڈوبی فوٹو شاپ ہے. پکسل ایپ بھی ایک اچھی ایپ ہے. بہت سارے ہیں، لیکن آپ ایک پروفیشنلی اگر کسی چیز کو کرنا چاہتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ ٹو ڈیٹڈ پروفیشنلی لے کے جاؤ، نارملی بھی اگر آپ اس میں کر سکتے ہو اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اور بہت آسان ہے. کیا نام بتایا آپ نے آپ کو؟ فگما. نہیں ابھی اس کے بعد یہ جو بائی اڈوبی فوٹو شاپ. لیکن یہ اگر آپ اپنے چینل پر لوگو لگانا چاہتے ہیں موبائل کے اوپر، فیس بک لائیو کے اوپر، اکثر کئی لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے ان کو روٹیٹ کرنا نہیں آتا، تو وہ ایسے ہی 9:16 کی ریشو کو رکھ دیتے ہیں. تو 16:9 بھی اگر آپ نے رکھنا ہے ان کا ان کو بتائیے گا. اور جو لوگو وغیرہ لگانا ہے. اچھا، جو موبائل کے اوپر آپ فیس بک کو اگر لائیو کرتے ہیں تو آپ اس کے جو فیس بک کا بلٹ ہے نا اس کے اوپر اب آپ لوگوں نہیں لگا سکتے ہو، فیس بک نہیں اجازت ہی نہیں دیتا. وہی بات ہے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کریں گے تو وہ شاید آپ کو اجازت دے. اسٹریم یارڈ یا اس طرح کی اپلیکیشن ضرور موجود ہیں، اس میں آپ کر سکتے ہیں. کروم میں کچھ ایکسٹینشنز بھی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہے اس کا. لیکن جو مائک والی بات ہے وہ آپ جب وہ مائک پرچیز کریں تو چیک کر لیں. جو سب سے زیادہ ضروری ہے لوگو آپ کا اگر اس کے اندر نہیں آ رہا ہے تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھنے والے کو پروفائل کے اوپر جو شو ہو رہا ہے نا نام جس بندے کا، اگر آپ کا کسی چینل کے ساتھ ہے تو آپ کا نام اوپر آ رہا ہوگا. روٹیشن کے بارے میں روٹیشن فیس بک کا اگر موبائل پہ لائیو کر رہے ہیں تو بلٹ ان اگر فیس بک کر رہے ہیں تو آپ اسی پوزیشن میں کریں 9:16 پہ. اگر تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے 16:9 پر آپ کو جانے کی اجازت دے دے، لیکن بیسیکلی سب سے اچھا یہی ہے. اور سب سے جو فیس بک کے حوالے سے بات کریں، فیس بک پہ کوئی بھی پوسٹ اپلوڈ کریں کوشش کریں اس کی ڈسکرپشن جو اوپر لکھی جاتی ہے وہ ڈیٹیل میں ہو اور اس سے ریلیٹڈ کم از کم 5 سے 7 ہیش ٹیگ لازمی لگا دیا کریں، کیونکہ فیس بک کے اندر اب میٹا اے آئی آ چکا ہے. میٹا اے آئی آپ کوئی بھی پوسٹ دیکھتے ہوں گے نیچے اس کی کچھ نہ کچھ 7 ایکسٹرا چیزیں بتا رہا ہوتا ہے جن کے اوپر کلک ہو جاتا ہے. میٹا اے آئی جو فیس بک کا اپنا اے آئی ایک ٹول ہے تو وہ اس کو آپ پوسٹ کو بوسٹ کرنے میں کافی ہیلپ دیتا ہے. فیس بک کے حوالے سے تو میرے خیال سے کافی ہو گیا. ابھی یوٹیوب لاسٹ ہمارا ہے. اچھا یوٹیوب میرے خیال سے علی بھائی کو زیادہ اس کے بارے میں نہیں میں کہہ رہا ہوں دلچسپی ہے اس بارے میں. یوٹیوب پر مونیٹائزیشن پاکستان کے اندر بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، بڑے اچھے لوگ پیسے کما رہے ہیں. بہت اچھا. ٹھیک ہے، گو کہ فیس بک پیسے زیادہ دیتی ہے یوٹیوب کی نسبت، لیکن فیس بک اب ہے جو نہیں. یوٹیوب دے رہی ہے، یوٹیوب چارجز کافی کاٹ لیتی ہے لیکن پیسے ٹھیک پھر بھی لوگ کما رہے ہیں. یوٹیوب پر ویڈیو کوالٹی سب سے آپ کا میٹر کرتی ہے، آواز کوالٹی سب سے زیادہ آپ کی میٹر کرتی ہے. 2 چیزیں اگر آپ کی ٹھیک ہوں گی تو پھر شاید آپ اگلے سٹیپ پہ پہنچو گے. جیسے ہی آپ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرو گے یوٹیوب کا الگوریتم آپ کی پوری ویڈیو کو اندرون خانہ دیکھے گا بھی، اس کی آڈیو کو بھی سنے گا اور اس کی ویڈیو کو بھی جج کرے گا کہ ویڈیو کوالٹی کیسی ہے، آڈیو کوالٹی کیسی ہے. اگر آپ کی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے، آڈیو کوالٹی اچھی نہیں ہے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو آٹومیٹکلی بوسٹ بھی نہیں کرے گا. یوٹیوب ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کی ویڈیو کو خود بخود بوسٹ کرتا ہے. آپ کو کچھ کرنے کی شاید ضرورت بھی نہ پڑے. آپ کی اگر ویڈیو بہت اچھی ہے، آڈیو کوالٹی اچھی ہے، آپ کا کنٹینٹ اچھا ہے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیو کو خود بوسٹ کرتا ہے. کیسے؟ آپ جیسے ہی موبائل پہ یوٹیوب اوپن کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ویڈیوز ایسے آپ سکرول کریں تو ان کے تھمبنیلز آ رہے ہوتے ہیں اور ان تھمبنیلز کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل کر جاتا ہے کہ اس کو اوپن کرو. آپ سرچ بار میں بہت کم جا کے ویڈیو کو کوئی سرچ کرتا ہوگا، کوئی کام کیا ہے، کوئی کام دیکھنا چاہو تو آپ اس کو سرچ کرو گے، ادروائز آپ سکرول کرتے ہوئے اس ویڈیو کو کلک کر لو گے.
یہ یوٹیوب کا الگوریدم ان ویڈیوز کو آٹومیٹکلی بوسٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا پھر یوٹیوب پر ویڈیو کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے؟ نعمان بھائی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو سے پہلے اگر چینل کی طرف آ جائیں، چینل بنا لیتے ہیں لیکن اس کی اگر ایس سی او نہ ہو، ٹیگس نہ ہو تو پھر وہ رزلٹ نہیں ملتے. اچھا چینل بنانا کر لیتے ہیں اس کو. یوٹیوب کے حوالے سے یہ ہے کہ ٹاپک بھی بڑا اہمیت کا رول ہے، کہ مطلب کہ ایک ٹاپک پہ ایک چینل ایک ہی دفعہ بنایا جائے، کہ اس کے اندر ایک چینل آپ نے ایک ٹاپک پہ بنایا ہے، اس کے اندر اگر کوئی اور ٹاپک لے آئیں گے تو وہ چینل بوسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا یا بیٹھ جائے گا. نیش کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی نیش میں رکھیں یا چینج کر رہے ہیں. اچھا نارملی میں جس چینلز پہ کام کر رہا ہوں، میں بیسیکلی نیوز چینلز پہ کام کر رہا ہوں یوٹیوب سے، تو ہماری نیچے دن میں 11 دفعہ چینج ہوتی ہے مثال کے طور پر، لیکن بیسک نیچے ایک ہی ہے نیوز. سم ٹائم اس پہ انٹرویوز بھی ہم اپلوڈ کرتے ہیں، سم ٹائم نیوز بھی اپلوڈ کرتے ہیں، تو ہماری نیچے دن میں 11 دفعہ چینج ہوتی ہے. لیکن نہیں ہے فوڈ کا بیچ میں آپ ہی کی بات کر پہ آ رہا ہوں. نیچ ہمیشہ ایک ہی ہونی چاہیے یوٹیوب پہ. اگر آپ فوڈ پہ بات کر رہے ہیں یا ولاگنگ کی طرف جا رہے ہیں تو ایک ہی کانٹینٹ کو رکھ کے چلیں اور کوشش کریں 6 سے 8 مہینے اس پہ ورک کریں اور کنٹینیوسلی ورک کریں. اچھا ایک اور سوال ہے، اگر آپ اس کو چینج کریں گے تو وہ چینل واقعی آپ کا ڈیڈ ہوگا. میرا چینل ہے، میں نے 7 سال پہلے بنایا تھا یوٹیوب کا چینل، مطلب کہ اس میں نے ایک ٹاپک نہیں رکھا، اس کا نام میں نے رکھا ہے ریمکس انفو. ٹھیک ہے. ہر قسم کی ویڈیو اس میں ڈالتا تھا، کہ مطلب کہ کوئی پروگرام ہو جائے، احتجاج ہو جائے وہ لگا دیا، ولاگ لگا دیا، فوڈنگ ہی لگا دی، کسی کہیں 10 کلب میں کوئی پروگرام ہو گیا وہ لگا دیا. وہ چلتا 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 ایک ٹائم اب ایسے آیا مطلب کہ میرا مونیٹائزیشن بھی ہو گیا چینل کی، ٹھیک ہے، ڈالر بھی کوئی 70-75 ہو گئے تھے. اس کے بعد آٹومیٹک وہ ختم بھی ہو گیا، وہ چینل بیٹھ بھی گیا. اس کا کیا ریزن ہے؟ مطلب کہ اچھا اس کا ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اگر نیوز دیکھنی ہو یوٹیوب پر تو آپ کون سا چینل سرچ کرتے ہیں؟ ARY یا جیو زیادہ تر نیوز کے لیے آپ ARY یا جیو کو سرچ کرتے ہیں. اچھا اگر آپ نے اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹری دیکھنی ہو تو کون سا چینل سرچ کرتے ہیں؟ حقیقت ٹی وی یا زیم ٹی وی؟ صحیح بات ہے، ایسے ہی ہے نا. جب زیم ٹی وی والا اگر کچھ اور چیز لگانا شروع کر دے اور آپ اس پہ دیکھ رہے ڈاکومنٹری گئے آگے سے ڈاکومنٹری نہیں ملے گی تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے، شاید آپ اس کو انسبسکرائب کر دیں. اچھا اسی طرح ARY والے یا جیو والے اگر وہاں پر تلاوت یا نعتیں لگانا شروع کر دیں تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے. آپ تو نیوز دیکھنے گئے تھے، آپ سرچ کریں گے کوئی اور نیوز چینل. اسی طرح ہوتا ہے جب آپ نے ایک نیچ پر کام کرنا شروع کیا ہے، اب اس کے اوپر فوڈز کی ویڈیو لگا رہے ہیں اور میرے نظر میں وہ چینل آیا اور میں فوڈ دیکھنا چاہتا ہوں تو میں آپ کے چینل کو سبسکرائب بھی کروں گا اور گائے بگائے اس کو دیکھوں گا بھی. جب فوڈ کی بجائے آپ نے کچھ ٹیکنیکل کچھ چیز لگا دی ہے جو میرا پسند کا نہیں ہے تو میں آپ کا چینل چھوڑ دوں گا. ایک نیچ پہ ورک ہوتا ہے. نعمان بھائی میں بچہ ہمارا ہاسپٹل میں ادھر بھی جاتا ہوں. ڈیوریشن کی آپ نے بات کی تھی وہ بتا دیں. سٹارٹنگ جو یوٹیوب اچھا سٹارٹنگ جو یوٹیوب چینل کی جو بیسک ہمارا میں نے جو اس پہ ورک کیا ہے کہ تقریباً 7 سے 8 منٹ کی ویڈیو ہونی چاہیے. جب آپ نے چینل سٹارٹ کیا ہے 7 سے 8 منٹ کی ایک ویڈیو ایوریج ہونی چاہیے، نہ اس سے زیادہ ہونی چاہیے یوٹیوب پہ، نہ اس سے کم ہونی چاہیے. آپ نے آڈینس کو بور نہیں کرنا سٹارٹنگ میں 1 منتھ کے لیے فرسٹ منتھ. اچھا اس میں بھی آپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ ورک سٹارٹ کیا تو آپ نے ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو کس ٹائم اپلوڈ کر رہے ہیں؟ کوشش کریں ویڈیو کو اپلوڈنگ کا ٹائم ڈیلی سیم ہی ہو. اگر ڈیلی نہیں کر رہے 2 دن بعد کر رہے ہیں تو کوشش کریں آپ 2 دن کے بعد ہی اپلوڈ کریں. اچھا یوٹیوب کے بارے میں میرا ایک سوال ہے، جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اب آپ کو ایک ٹاپک دیا جاتا ہے کہ یہ میں ویڈیو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اپنے چینل پہ اور اس پہ یہ گانا لگائے، اس پہ فوراً کاپی رائٹ آ جائے. کاپی رائٹ کے لیے کیا حال ہے؟ اگر کوئی گانا لگانا ہو اس کے لیے کیا حال ہے؟ اچھا آپ کو مطلب سوال یہ ہے کہ آپ کو کون کہے گا کہ یہ گانا لگائیں؟
یہ ہم ادھر بیٹھے ہیں نیوز کے حوالے سے ویڈیو بنائیے. ایک وطن والا گانا چل رہا ہے, وہ ویڈیو لگا دینا. سب اپنے نظریے رکھتے ہیں, جب اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کاپی رائٹ آتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے نا کہ کچھ ایسے ملی نغمے جو نیشنل ٹائپ ہے وہ آپ کو کاپی رائٹ فری ہوتے ہیں. اس کو سرچ کرنا پڑتا ہے یہ یوٹیوب پہ آپ کاپی رائٹ فری کنٹینٹ سرچ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کو مل جائیں گے. کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کاپی رائٹ فری بھی اپلوڈ کیے ہیں جس کے اوپر. میرے خیال سے ایسا نہیں ہوتا, لیکن اس کو آپ نے اگر بائی پاس کرنا ہے تو آپ کوشش کریں اس گانے کو ڈبل ٹرپل کر کے لگا دیں, اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیں تو اس میں کافی حد تک آپ ساؤنڈ کو لے کر ایک 2-3 ساؤنڈ کو مکس کر دیں تو وہ یوٹیوب اسپیڈ بھی اپ ڈاؤن کر لے اسپیڈ بھی تھوڑی سی اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں, 1-2 گانوں کو مکس کر کے لگا دیں وہ بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے. لیکن کچھ ایسے گانے جو نارمل آپ کے یوز میں ہوتے ہیں ان پہ کاپی رائٹ نہیں آتا ہے. اچھا یوٹیوب کے چینل بنانے سے, چینل بنانا شاید مشکل نہیں ہے, آپ کا ایک جی میل آئی ڈی ہونی چاہیے جس کا پاس ورڈ اور فون نمبر اچھا آپ کو یاد دہانی میں ہو, اس کے اوپر آپ ایزیلی ایک چینل بنا سکتے ہیں, ایک سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لوگ ایک جی میل پہ 10 چینل بھی بنا کے چل رہے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے. آپ ایزیلی اس کے اوپر چینل بنا کے پھر آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے چینل بنایا کس ریلیٹڈ ہے, نیچ کون سی ہے آپ کی, ٹیکنالوجی ہے, نیوز ہے یا کوئی اسلامک ہے یا اس قسم کی. تو چینل بنانے کے بعد اس میں آپ نے کچھ ایسے ٹیگز اس سے نیچ سے ریلیٹڈ آپ نے ایڈ کر دی ہیں. اب آپ نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی ہے. سٹارٹنگ میں کوشش یہی ہونی چاہیے 7 سے 8 منٹ کی اس کے اوپر ویڈیو کی ڈیوریشن, ویڈیو کی کوالٹی, آڈیو کوالٹی بہت اچھی ہونی چاہیے. اس میں ڈسکرپشن جو یوٹیوب کی دینی ہے اس میں چیٹ جی پی ٹی سے ڈسکرپشن آپ چیٹ جی پی ٹی سے, آپ ٹائٹل چیٹ جی پی ٹی سے لے سکتے ہیں, ڈسکرپشن چیٹ جی پی ٹی سے لے سکتے ہیں. ایون کہ ایک ٹول ہے یوٹیوب کا ٹیوب بڈی نام سے, کروم کی ایکسٹینشن بھی ہے ٹیوب بڈی. ٹیوب بڈی کو آپ انسٹال کر لیں کروم کے اندر, $3 پر منتھ وہ چارج کرتی ہے, $3 900 ہوتا ہے. وہ آپ کو ٹائٹل بھی جنریٹ کروائے گی, ٹیگز بھی آپ کو بتائے گی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ, ہیش ٹیگز بھی بتائے گی, ایون کہ آپ کا تھم نیل بھی آپ کو بتائے گی کہ آپ کا تھم نیل جو آپ نے لگایا وہ اچھا ہے یا نہیں ہے. یہ سب جو ہے یوٹیوب اسٹوڈیو والی ایپ سے کرنا, یوٹیوب سے نہیں کرنا. یوٹیوب اسٹوڈیو آپ کے موبائل میں ہے, یوٹیوب ایسے نارملی آپ کروم کے اندر لیپ ٹاپ میں یوز کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ یوٹیوب اسٹوڈیو سے کریں یوٹیوب سے نہ کریں؟ نہیں کر, کوئی فرق نہیں ہے, سیم ہے, دونوں سیم ہیں, دونوں یوٹیوب ہی ہیں. مونیٹائزیشن آن ہوئی ہو پھر وہ خود بند کرتے ہیں تو اس کو کیا پروسیجر ہے دوبارہ لانے کے لیے؟ ایسا کوئی اسٹرائک بھی نہیں آئے گا چینل کے اوپر ایوالویشن کے لیے؟ اس کی وجہ پہلے جاننی ضروری ہوتی ہے کہ انہوں نے کیوں مونیٹائزیشن آف کی. اگر آپ نے ہو سکتا ہے 1 سال سے زیادہ اس پہ کام نہ کیا ہو, شاید 6 ماہ سے کوئی ویڈیو پھر وہ 1 سال کے بعد بند کر دیتے ہیں. اچھا اگر دوبارہ اگر اس کو واپس لے کے آنا دوبارہ واپس لے کے آنا ہے تو آپ دوبارہ ورکنگ کریں اس کو اچھے طریقے سے ورکنگ کر کے اسی طرح. لیکن یوٹیوب پر کام کا سب سے جو ایک سب سے مین جو ہے اسٹیبلٹی, ڈیلی 1 ویڈیو اگر کر رہے ہیں تو ڈیلی 1 ویڈیو اس کے اوپر لگائیں, ڈیلی 2 لگا رہے ہیں ڈیلی 2 لگائیں, 2 دن بعد 1 لگا رہے ہیں تو 2 دن بعد 1 لگائیں. وہ رننگ میں رہے گا, وہ کبھی بھی آپ کا چینل ڈسٹرب نہیں ہوگا. کوشش کریں کاپی رائٹ کنٹینٹ سے پرہیز کریں. اور میوزک جو ہوتا ہے وہ سب سے جلدی پکڑا جاتا ہے یوٹیوب کاپی رائٹ میں. میوزک ایسا یوز کریں جو کاپی رائٹ اس پہ نہ آئے. اچھا ایک اور ٹک ٹاک آج کل لائیو چلی ہوئی ہے, اس کے بارے میں اگر وہ بتا ٹک ٹاک کے بارے میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں, ہم لیٹ آئے ہیں. تھم نیل پہ آ جائیں. تھم نیل کسی بھی یوٹیوب کا جو آپ نے بنانا ہے کوشش کریں گوگل پہ جا کے اس سے ریلیٹڈ تھم نیل سرچ کریں. جو طریقہ کار میں اپناتا ہوں اس سے ریلیٹڈ تھم نیل کو میں سرچ کرتا ہوں اور ان میں 3 4 5 تھم نیل میں کو مکس اپ کر کے جو اچھا مجھے لگتا ہے میں اس کو بناتا ہوں. وہ طریقہ کار بھی ایسے ہی ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے مطلب یوٹیوب فل ٹائم نہیں ہے, یہ ایک کریٹیوٹی ہے. اس کے لیے عنوان بھائی ایپ کون سی تھم نیل کے لیے؟ تھم نیل کے لیے موبائل پہ تو میں نے پہلے بتایا کہ میں موبائل پہ یوز نہیں کرتا. تمام ایپ میں آپ کو بتا دوں تو میں فوٹو شاپ کو یوز کرتا ہوں, یا پھر میں نے آپ کو ایک ہی بتائی ہے فگما.
फिग्मा को आप यूज कर सकते हैं। नुमान भाई कुछ हमने थक चुके हैं create थोड़ा सा करने इसके के बाद लिए। ये बस कंप्लीट हो गई। अच्छा, YouTube की अपलोडिंग की फिर बात आ जाती है। YouTube पे जैसे ही आपने वीडियो अपलोड की है, 7 से 8 मिनट या 10 मिनट की कोई भी आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी और कंटेंट वो तो चले हो चुका है। अपलोडिंग करने के बाद उसके ऊपर टाइटल आता है। टाइटल के लिए वो आपको 100 वर्ड्स का अल्फाज का कहता है। वो एवरेज जो अल्फाज कहता है वो कहता है 80 से ऊपर होने चाहिए। कोशिश करें 80 अल्फाज तक आपका टाइटल हो, और टाइटल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी वो चीज आप बता रहे हो कि जो अट्रैक्टिव हो। सेकंडली आ जाता है डिस्क्रिप्शन पे। डिस्क्रिप्शन, अच्छा, टाइटल के अंदर कोशिश करें एक कोई हैशटैग लाजमी डाल दिया करें। मैं लाजमी लगाता हूँ, ये मैंने सीखा है। टाइटल के अंदर एक हैशटैग होना चाहिए। सेकंड पे आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहले तो आपका टाइटल जो पूरा है वो कॉपी करके आप उसको लेके आए। फिर चैट जीपीटी की मदद से आप उस डिस्क्रिप्शन के हवाले से, डिस्क्रिप्शन में आप 5000 वर्ड लिख सकते हैं, अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जितने डालें। और डिस्क्रिप्शन में आप हैशटैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जितने भी हैशटैग इस्तेमाल करें वो कोशिश करें वीडियो से रिलेटेड ही हो। ऐसे ना हो कि वीडियो से हट के हो, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम मैंने पहले बताया, पहले सबसे पहले जो आप वीडियो अपलोड करते हैं YouTube उसको खुद शायद सुनता है बैठ के। वहाँ पर कुछ उर्दू वाले भाई बैठे होंगे, उनके पास जो सुनते होंगे, और वो सुनते हैं शायद। ये सारे स्क्रूटनी बंदे बैठे हुए हैं। नहीं वो नहीं, ऑटोमेटिकली AI है जी, उनके पास AI है, वो सारा उसको पढ़ रहे हैं। हम अच्छा, इधर उर्दू में बोलते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट अच्छा, एक सवाल और है भाई। मतलब कि आप एक वीडियो अपलोड करते हैं, मैं यहाँ पे बैठ के, मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ पे वाईफाई लगा है, मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ। मैं अपने दोस्त हैं 5-6, उनको कहता हूँ कि आप भी देखें। वो एक ही आईपी पे वो भी देख रहे होते हैं, उस पे भी चैनल में कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता? अगर लिंक उनको सेंड करते हैं, लिंक सेंड करते हैं, सर्च कर रहे हैं कि हम लिंक सेंड करते हैं। लिंक सेंड करने के बाद यहीं बैठे हैं सारे दोस्त, सारे मोबाइल पे कि यार व्यूज बढ़ जाए मेरे। मैं कहता हूँ आप भी देखें, आप भी देखें। 10 बंदे 12 बंदे एक ही जगह पे वो देख रहे हैं, उसका क्या वीडियो के 10-12 बंदों से कोई असर नहीं पड़ता है। 100-150 एक ही वीडियो अगर 3-4 एक बंदा कहता है, मैं कहता हूँ कि यार तू 5 दफा देख ले, उसको कोई फायदा नहीं होगा। वो एक ही दफा काउंट होनी है, भले वो सारा दिन बैठ के लगाई रखे, वो काउंट एक ही दफा होगी। एक दफा एक आईडी से एक आईपी पे एक ही दफा का, बल्कि वो दूसरी दफा फिर किसी और आईपी पे भी जाके देखेगा ना उस आईडी से, अपने मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल उसका जीमेल से लिंक कनेक्टेड है, वो एक ही दफा काउंट होगी। वो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब है वो AI वाला कह रहा होगा भाई पूरा पूरा वीडियो अपलोडिंग के बाद टैग सबसे ज्यादा मानी रखते हैं। YouTube की अपलोडिंग में टैग, एक हैशटैग्स होते हैं, एक टैग्स होते हैं। टैग्स का ऑप्शन होता है, वहाँ पर 500 वर्ड तक आप टैग्स यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैटर करते हैं टैग्स। सही। अच्छा, लास्ट में मेरा ख्याल है ये आप बता दें कि कम्युनिटी लाइन जो इसकी है YouTube की, उसमें कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो हमें देखना चाहिए? जिस तरह हम देख रहे हैं फ़लस्तीन वगैरह का, हम जब कोई नाम ले लें तो वो उड़ जाती है। अच्छा, ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये टाइम टू टाइम हर दिन के बाद बदलते रहते हैं। इनको आप मोटी मोटी बातें जो अभी हमें याद और है। अच्छा, एक जो सबसे मोटी बात जो मैं खुद भी काफी ज्यादा ध्यान में रखता हूँ, मैं बताता हूँ, उस जो सबसे ज्यादा है, मैं अपने ब्लड नहीं दिखाना, डेड बॉडी को नहीं लेके जाना। अगर ऐसी कोई भी फोटेज आए तो उसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, वेपन वगैरह इन चीजों को आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दें, या लगाए ना वो क्लिप भी ब्लर कर दें, उस जगह को ब्लर कर दें, ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। बेहतर ये स्किप कर दें, स्किप कर दें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो उसको ब्लर कर दें या ब्लैक एंड व्हाइट कर दें। अच्छा, सबसे जो मेन बात जो लास्ट पे YouTube के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ खुद। अच्छा, फिर मार्केट में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे हम आपको वॉच टाइम भी बना के दे देते हैं, सब्सक्राइबर भी लेके दे देते हैं। ये कतल नहीं करना। अगर पैसे लगाने या तो मेरे पास उठ के आ जाना, मैं पैसे लेके आपको ये काम कर दूंगा, कर दूंगा, ठीक है, लेकिन फ्रॉड है, लेकिन ये फ्रॉड है। उससे बेहतर है कि आप फेसबुक बूस्ट पे लगाएं।
فیس بک بوسٹ پہ لگائیں, یوٹیوب بھی آپ بوسٹ پہ لگا لیں. جس طرح فیس بک کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے اس طرح یوٹیوب پہ بھی اپنی ویڈیو کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے, ٹک ٹاک کو بھی بوسٹ کیا جا سکتا ہے. اس طرح آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ملیں گے, 5000 دیں, 4000 سبسکرائبر اور 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم پورا کر دیتے ہیں. ایسے ہوگا آپ کا چینل مونیٹائز ہو جائے گا. یہ کام کبھی بھی نہیں کرنا. اگر آپ کا چینل جینوئنلی مونیٹائز ہوا ہے اور ایک دفعہ آپ نے ایسا کیا آپ کا چینل اڑ جائے گا, سیریس اڑ جائے گا. جتنا کنٹینٹ بنایا ہوگا وہ بالکل بھی نہیں آپ کو ملے گا. تو اس کام سے پرہیز کریں. اور کام کہ اگر آپ کچھ ایسی فوٹیج کا یوز کرنا چاہ رہے ہیں جو نارملی چل رہی ہیں, کاپی رائٹ کی وجہ سے آپ کافی سارے لوگوں کے مائنڈ میں یہ سوال ہوتا ہے کاپی رائٹ سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا فوٹیج کے حوالے سے. تو 3 سیکنڈ کی ویڈیو نارملی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس پر نارملی آپ کو کاپی رائٹ نہیں آتا ہے کسی بھی جگہ سے. پھر یوٹیوب کے سرچ کے اندر ایک آپشن ہوتا ہے, وہ میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس سے ریلیٹڈ, وہ آپ گروپ میں سینڈ کر دیجیے گا. ایک یوٹیوب کے اندر ہی سرچ بار کے اندر ایک فلٹر ہوتا ہے, اس فلٹر سے اگر آپ کوئی ویڈیو سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ویڈیو پہ کاپی رائٹ نہیں آئے گا. یوٹیوب کی سرچ میں جائیں, لیپ ٹاپ کے اندر سائڈ پہ ایک فلٹر کا آپشن آتا ہے, اس فلٹر کے اندر جائیں, اس پر وہاں پر ایک سیٹنگ ہوتی ہے, اس کو آپ جب یوز کریں گے تو آپ کو کاپی وہ جو ویڈیو آپ اس کے اندر سرچ میں سے جو یوز کریں گے اس کے اوپر آپ کو کاپی رائٹ نہیں آئے گا. اچھا ایک چیز, اگر میرے ایک چینل پہ ایک ویڈیو ہے, مجھے کسی نے تھرڈ پارٹی نے اس کے اوپر کاپی رائٹ کا اس کو میسج مجھے دے دیا, تو میں نے فوراً جا کے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ویڈیو کو. اس کے اوپر ویوز بھی بہت تھے, اس کے اوپر پیسے بھی ٹھیک آ رہے تھے. وہ چینل پہ بھی کوئی اثر پڑے گا میرے اوپر یا سبسکرائبر جو کافی سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پہلے کاپی رائٹ اسٹرائک آتی ہے, مطلب وہ آپ کو الرٹ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کنٹینٹ یوز کیا ہے, آپ اس کے اوپر آپ یوٹیوب سے رجوع کر سکتے ہیں کہ یار یہ کنٹینٹ میرا ہے, میں نے کسی کا چوری نہیں کیا. اگر آپ نے چوری نہیں کیا, پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی آپ نے چوری کی ہے, فلاں بندہ اس کو کلیم کر رہا ہے. آپ اس بندے کے ساتھ یوٹیوب پر رابطہ کر سکتے ہیں, اس کو میسج کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, پیار محبت سے بات کر کے اس سے پرمیشن لے سکتے ہو کہ یار مجھے پرمیشن دو. اگر وہ بندہ آپ کو پرمیشن دے سکتا ہے تو ٹھیک, اگر نہیں دیتا تو پھر آپ اس کو اڑا دیتے ہو, اس پر کوئی مسئلہ. اور دوسرا یہ جو سانگز وغیرہ یا کلپس وغیرہ یوٹیوب خود ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ پارٹ کاپی رائٹڈ ہے, اس کو ڈیلیٹ کر. وہ ابھی کئی گانوں پہ وہ دیتا ہے کہ کچھ ایریے میں یہ وہی کاپی رائٹ نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے مطلب ہمارا ایک ویڈیو ہم پلے کر کے واچ کرتے ہیں یوٹیوب کی, ایک ہم یعنی یہ اسکرول کرتے ہیں نا, جب یہ اس ٹائپ کی یہ پلے ہوتی ہے, خود بخود پلے ہوتی ہے. دیکھیں اس کو والیوم وغیرہ یہ واچنگ ہوتی ہے نہیں ہوتی, واچ ٹائم میں کاؤنٹ ہوتی ہے, یہ واچ ٹائم کاؤنٹ ہو رہی ہے. اچھا جی ایک سوال میرا ہے, ابھی یہاں پہ فرض کر لیں کہ 3-4 کیمرے لگے ہوئے ہیں, جی ٹھیک ہے, میں نے بھی ہے, ان کا بھی ہے, ان کا بھی, ان کا بھی ہے, ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وہ سارا وہاں پہ سین ہے, اپنے اپنے چینل پہ ہم نے اپلوڈ کر دیے, تو کیا ہم اپنے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں؟ یوٹیوب کو اعتراض نہیں ہے اس بات پہ؟ بالکل کر سکتے ہیں. نیوز بھی تو ایک جگہ پہ میں نے وہاں پہ کیا, یہاں پہ وہ جاد فتح علی خان کا وہاں پہ تھا, یہ اوشن سپورٹس کمپلیکس کے اندر, تو وہ میں نے کیا اپنے موبائل پہ کیا, گھر لایا, اس کو اپلوڈ کر دیا. چھوٹے چھوٹے 2 کلپ تھے, دونوں پہ کاپی رائٹ لکھا ہوا آ گیا. میرے موبائل سے بنے ہوئے, کسی اور کے پاس نہیں تھے. باقیوں نے بھی کیے, بہت سارے لوگوں نے کیے. میں نے اپنے موبائل سے کیا, اپنے موبائل والا میں نے اپلوڈ کیا. اچھا چینل سے آیا ہوگا چاد فتح علی خان خود جو کام کر رہا ہے اس کے اپنے چینل پہ ایسے ہو سکتا ہے. چاد فتح علی خان بھی کاپی رائٹ اسٹرائک دے سکتا ہے. صاحب گانا لگایا تھا آپ نے اس کا, گانے کی وجہ سے ایک بہت مہم کوشچن ہے سر, گانے کے اوپر یہ احسان بھائی کی بات ٹھیک ہے. سر ایک اور کوشچن ہے میرا, ایڈ سینس اکاؤنٹ آپ جب بناتے ہو اپنا, جی جی, جب آپ یوٹیوب کو لنک کرتے ہو اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, وہ پن آؤٹ ہوتی ہے وہاں سے, پہلے تو آتی تھی بائی میل آتی ہے, پہلے بائی ڈاک آتی تھی, اب بائی میل آ جاتی ہے, جو کچھ بھی آتی ہے وہ آپ لگا لیتے. ایڈ سینس ایک صرف یوٹیوب کا ایک چینل ہے, اگر 3 چینل ہوں, ایک ایڈ سینس تینوں یوٹیوب کے اوپر چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے؟ وہ لنک کیسے ہوں گے آپس میں؟ جب آپ یوٹیوب کو
کوئی بھی یوٹیوب چینل جب آپ مونیٹائزیشن کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ سے ایڈسنس کا اکاؤنٹ مانگتا ہے کہ آپ نے کس ایڈسنس کے ساتھ اس کو لنک کرنا ہے. اس ٹائم پہ جا کر آپ اس ایڈسنس کا لنک اب اس کو کیسے پتہ چلے گا 3 یوٹیوب چینل اس ایک چینل پہ کتنی انکم, کیونکہ شو ایڈسنس آپ جو پیمنٹ نکلوائیں گے یوٹیوب آپ کو کبھی نہیں لے کے ایڈسنس سے نکال کے دیتا ہے, وہ کیسے پتہ چلے گا اس چینل نے کتنی انکم کی ہے؟ اس کے اوپر ساری ڈیٹیل ایڈسنس. اچھا نعمان بھائی ایک سوال جو آپ آئے تو میں نے کیا تو میر صاحب نے کہا تھا بعد میں کرنا کلاس کے دوران, وہ یہ ہے چلے یہ آخری سوال کریں پھر ٹھیک ہے آخری سوال. تو اس میں یہ تھا کہ وہ رجسٹرڈ اس کو سوشل میڈیا کو اگر ہم نے کروانا ہو اپنا ہمارا کوئی بھی چینل ہو چاہے یوٹیوب کا یا فیس بک کا, اس کا طریقہ کار کیا, اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا یہ ضروری ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ اچھا اس سوال کا جواب چاہے کہ ٹیبل پہ کسی کا ہے, یہ پھر میں وہی بات کرتا ہوں, یہ ادھر بتانے والی بات نہیں ہے. ساری باتیں فری نہ پوچھنا چاہیے. اچھا لاسٹ پہ جو میں صرف یہ کہنا صرف ایک چھوٹا سا سوال, جو ڈائمنڈ بٹن ہے اور گولڈن بٹن ہے ان کے بارے میں. یہ بہت اوپر کی بات ہے, وہاں پر ہماری سوچ شاید ابھی تک نہیں پہنچ سکتی, لیکن دیکھنا ضرور چاہیے, انشاءاللہ ہم پہنچیں گے وہاں پر. اچھا چھوٹی سی جو سارا یہ خلاصہ ہوا ہے اس کا کہ جب بھی کنٹینٹ کریٹ کریں کیمرہ ورک سب سے پہلے آپ کا میٹر کرتا ہے, فریم اس کی میٹر کرتی ہے, اس کی لائٹ آپ کو میٹر کرتی ہے, اس کی آڈیو میٹر کرتی ہے. یہ آپ کا سب سے پہلا سٹیپ ہے. اس سٹیپ کو اچھا ہو گیا, اس کے بعد آپ کا ایڈیٹنگ سکلز آ جاتی ہیں. ایڈیٹنگ سیکھنا آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے, تھوڑی سیکھیں زیادہ سیکھیں, کسی نہ کسی موقع پر کام آ جائے. اچھا پروگرام کون سا ایڈیٹنگ کے لیے سیکھ؟ میں جو یوز کر رہا ہوں اڈوبی پریمیئر پرو یوز کر رہا ہوں, سب سے اچھا CS3 سب کا باپ ہے. 2023 میں یوز کر رہا ہوں, ابھی 25 بھی آ چکا ہے بیٹا ورژن. اس کے بعد اب یوٹیوب اور فیس بک کے بارے میں جو جتنی بھی ہم نے بات کی ہے, اپلوڈنگ کیسے کریں وہ سارے کچھ نہ کچھ طریقے سے جانتے ہیں. نہیں سمجھ میں پھر بھی بیٹھا ہوا ہوں گا, اینی ٹائم آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کچھ سی بات بھی سمجھنا ہے. لیکن جن 2 باتوں سے آپ کو روکنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی فیس بک کا فیک اکاؤنٹ پرچیز نہیں کرنا, اپنے پیسے کو ضائع نہیں کرنا. یوٹیوب کا کبھی بھی سبسکرائبر اور واچ ٹائم کو نہیں خریدنا. جینین کام کرنا ہے, بھلے اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ کیوں نہ لگے, وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ابھی نہیں تو آنے والے ٹائم میں وہ اور زیادہ فائدہ مند ہوگا. شکریہ. بہت شکریہ جی. تفصیل سے نعمان بھائی نے تمام جو تفصیلات ہیں وہ سامنے رکھی ہیں. یہ کوئی ایک دن کا کام تو ہوتا نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں میرے سمیت وہ کئی دوستوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی, اور کئی لوگ جو اس سے اٹیچ ہے جانتے ہیں, انہوں نے یقیناً اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا. یہ انشاءاللہ سلسلہ پھر بھی جاری رہے گا, اور جس طرح آپ نے تفصیلات دی ہیں اور جس حوصلے کے ساتھ دی بہت شکریہ. جی جی اور میری توقع سے بہت زیادہ اچھا ماشاءاللہ آپ نے پریزنٹیشن